تین چار دن پہلے نکا کلاں کے اندر رضوی نگر کے اندر بابا جی کی رہائش گاہ پر جو 40ویں کا ختم شریف محفل پاک منعقد ہوئی تھی، اس کے اندر ہمارے تحریک کے ایک بڑے خوبصورت نوجوان، ان کا ایک جملہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس ساری محفل میں سے بابا جی کے متعلق جو جملہ انہوں نے کہا تھا، میں علماء کی نظر بھی کرتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ مرتا وہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، مرتا وہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے نکل جائے۔ ہمارے بابا جی کا وصال نہیں ہوا، بلکہ ان کو اللہ نے لمبی زندگی عطا کی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال کے۔ تو جو بابا جی کی محبت میں بیٹھا ہے، وہ میری گفتگو کو، بابا جی کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گفتگو کو سماعت کرے گا۔ میں ان کا پیغام چند لفظوں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ان کا پیغام ہے۔ میں تھوڑی دیر گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور کے متعلق میرے نبی کریم علیہ السلام نے فتنوں کے دور کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، پور فتن دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسا دور جس کے اندر اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، ایسا دور جس دور کے اندر میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح لوگ کلمہ پڑھیں گے، شام تک کافر ہو چکے ہوں گے، اور شام کو کلمہ پڑھیں گے، صبح تک کافر ہو چکے ہوں گے۔ اس دور کے اندر شاید آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور کے اندر دین کو ختم کرنے والے، دین کو مٹانے والے، ہمارے باہر کے غیر مسلم لوگ کم ہیں، ہمارے اپنے کلمہ گو مسلمان زیادہ ہیں۔ ہمارے حکمران جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام بھی لیتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے پر پابندیاں لگاتے ہیں، مساجد کے اندر علماء کو نفاذ نظام مصطفیٰ کا نعرہ نہیں لگانے دیتے۔ یہ اس دور کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جس دور کے اندر مساجد سے سپیکر اتارے گئے، جس دور کے اندر حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے، جس دور کے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبیاں کی گئیں، جس دور کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا، جس دور کے اندر اپنی بیٹیوں کو باہر غیر ملکوں میں بیچا گیا، جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور کے اندر لوگوں نے دین کو غلط رنگ دے کر پیش کیا۔ پھر ایک مرد کلندر اٹھا جس نے پورے کا پورا نظریہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس کا نام بابا خادم حسین رضوی ہے، جس نے دین کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے۔ میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑی لمبی طویل حدیث پاک ہے، میں نے اپنے مسجد کے اندر 3-4 جمعے تقریباً اس تقریر پہ، اس حدیث پاک پہ پڑھائے ہیں۔ میرے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے بڑی طویل، 60 نشانیاں میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ 60 نشانیاں قیامت کے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے 60 نشانیاں میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں، اور اپنی برادری، یہ جو ہماری علماء کرام کی ایک صف ہے، میں اس کے متعلق گفتگو کرنے لگا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، اس میں سے 60 نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی دور کے اندر میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ العلماء دہنۃ، علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ آج اس بات کو اگر آپ یاد کر کے لے جائیں نا، تو آپ اپنے اپنے مساجد کے بیٹھے ہوئے ممبروں پر ائمہ مساجد کو اگر چیک کریں اور اس ترازو پر ان کو تولیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین حق پر کون اس وقت استقامت پذیر ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے شریعت کا قانون اور اصول بیان کیا ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا۔ حضور کا فرمان ہے العلماء دہنۃ، علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک ایسا دور آئے گا کہ علماء مداہنت کیا ہوتی ہے؟ مداہنت ہوتی ہے حکمت عملی سے کام لینا، کہ لوگ کہیں گے نہیں اب حالات نہیں ٹھیک، علماء کہیں گے نہیں حالات نہیں ٹھیک،
میرے بابا جی کہا کرتے تھے مجھے بتاؤ آج سے 1450 سال پہلے جب حضور کو لوگوں نے پتھر مارے اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ بتائیں مجھے، جب کربلا کا میدان سجا تو کیا اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ حضرت امام حسین علی مقام نے اپنے 6 ماہ کے بچے بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ جس وقت حضور علیہ السلام پر طائف والوں نے پتھر برسائے اس وقت حالات ٹھیک تھے؟ ہمیں سوچنا ہے۔ آج برسر منبر بیٹھے میرے برادری کے لوگ، میرے شعبے کے لوگ، ان سے میں مخاطب ہوں، میرے حضور کا فرمان یاد کر لو، حکمت اس وقت استعمال کرنی کہ جس وقت دین پر مشکل وقت آئے۔ ہم کہتے ہیں نا جان بچانا فرض ہے، دین کا قانون ہے جب دین پر اوکھا ویلا آ جائے تو جان دینا بھی فرض ہے، اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ یہ آپ اپنے پاس رکھیں جی، ان کی مجھے ضرورت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ میری صرف گفتگو کو سنیں، میں آپ سے گفتگو جو کر رہا ہوں وہ سنیں، آپ صرف بیٹھ کے گفتگو سنیں۔ میرے حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جب دین پر اوکھا ویلا آیا تو جب جان بچانا فرض ہے تو جان دینا بھی فرض ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں ہمیں خود ثابت کر کے دکھایا۔ بڑے واقعات ہیں، میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتا، گفتگو کو مختصر سے مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی اسی حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں وَتَقِلُّ الْفُقَهَا، کہ دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو جائیں گے۔ اسی حدیث پاک کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو لوٹنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے، دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو رنگ رنگ کی باتیں بتا کر، حضور کی اسی فرمان کے اندر ہے کہ خطباء کی کثرت ہوگی۔ آج دیکھیں توتی پاکستان، بلبل پاکستان، پتہ نہیں کون کون سا خطیب، کیا کیا نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، شہنشاہ خطابت اور پتہ نہیں کیا کیا۔ حضور نے فرمایا خطیب کثرت سے ہوں گے، وٹا پٹو تھلے خطیب بیٹھا۔ تو آج دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہو گئے، خطیب تو بہت زیادہ ہیں۔ آج اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب خطباء کی کثرت ہو جائے، یہ ہمارا میلاد شریف کا موسم آتا ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خطیب نکل آتے ہیں، اناڑی خطیب جن کو دین کا ذرا بھی علم نہیں ہوتا، دین کی پیچیدگیوں کا علم نہیں ہوتا، وہ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، میں نے جو بات آپ کے سامنے شروع میں ذکر کی الاستقامۃ فوق الکرامہ، میرے بابا جی کی یہ عملی اس شرعی اصول کی مصداق ہے۔ میرے بابا جی الاستقامۃ فوق الکرامہ، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کرامت سے زیادہ درجے والی جو چیز ہے وہ استقامت ہے۔ اس بات کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج لوگ جگہ جگہ پر بیٹھ کر دین کو پتہ نہیں کس کس رنگ میں لوٹ رہے ہیں، کس کس رنگ میں دین کو غلط بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے، میری زبان سے صرف یہ منتقل ہو رہا ہے آپ تک، یہ میرے حضور کا فرمان ہے۔ لوگ پتہ نہیں دین کو کس کس لبادے میں لوٹیں گے۔ تو جو میں نے بات ذکر کی، آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ظاہری ساخت دین کی ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا شملہ ہوتا ہے، بڑا بڑا مولوی بنا ہوتا ہے، اور دین کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے دین اس نے پڑھا ہی کوئی نہ ہو، دین کو جانتا ہی کوئی نہیں ہوتا، اور دین کو بیان کرتے ہیں۔ الاستقامۃ فوق الکرامہ کا معنی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑا کائنات کے اندر پیر کوئی نہیں آیا، صحابہ کرام سے بڑا کائنات کے اندر پیر کوئی نہیں آیا، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، میرے صحابہ نے کرامتیں نہیں دکھائیں، استقامت دکھائی ہے۔ دین کے اندر استقامت کا درجہ کرامت سے زیادہ ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے درمیان اور حضور بابا جی کے درمیان جو باتیں مشترک تھیں ان میں سے دو چیزیں سب سے بڑی تھیں کہ آپ کو محی الدین کہا جاتا تھا، اور آپ نے دین کو ایسے نہیں زندہ کیا، کرامتیں دکھا دکھا کر نہیں زندہ کیا، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دین کو علم کے ذریعے زندہ فرمایا۔
دین کا کام کر کے علم کے ذریعے دین کو زندہ فرمایا ہے. اور ایک میرے بابا جی ہیں اور انہوں نے کرامت کے ساتھ دین کو زندہ نہیں فرمایا، استقامت کے ساتھ دین کو زندہ فرمایا ہے. اور عملی کردار آپ کے سامنے انہوں نے رکھا ہے. بابا جی علیہ الرحمہ، آپ کو یاد ہو جنہوں نے سن 2017 کا دھرنا بھی ان کے ساتھ دیا اور پھر یہ 2020 کا دھرنا بھی ان کے ساتھ دیا، وہ صرف اور صرف گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے عملی میدان میں اتر کر یہ بات ثابت کی کہ استقامت دین کے اندر بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. دوستان گرامی قدر، میرے بابا جی علیہ الرحمہ کا جو مشن ہے، ماٹو ہے، اس کے اندر آخری بات میں ذکر کر کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. بابا جی نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک ہی بات کہ ہم علماء کرام نے، ہمارے اکابرین نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور جو لوگ اس تحریک کو آج بھی سیاسی تحریک کہتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں. بابا جی خود فرمایا کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ تحریک، یہ دین کو استعمال کرنے والے لوگ، دین کا نام لے کر سیاست چمکانے والے لوگ، وہ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، جاؤ بابا قائد اعظم کی قبر پر اور پوچھو اس بابا قائد اعظم سے کہ تو نے کلمہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس طرح نہیں، لا الہ الا اللہ کی اس طرح ضرب لگے کہ کفر ہل کے رہ جائے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. غازی عباس کے ہاتھوں سے آپ کے ہاتھ قیمتی نہیں. ان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے چادروں سے نکال کر دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا کر فیض آباد کی ٹھنڈی راتوں میں میرے بابا جی نے اس طرح ہاتھ اٹھائے تھے. آپ تو پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، وہ گولیاں برس رہی، بارش ہو رہی، شیلنگ ہو رہی، لڑائی جھگڑا ہو رہا، پھر بھی ایسے ہاتھ اٹھا کے انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام بلند کیا ہے. آپ تو پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھائیں اور سینے کا زور لگا کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ کی آواز آئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ جو گرج ہے نا، وہ گرج نہیں آئی ابھی تک. پاکستان کا مطلب کیا؟ اس طرح نہیں، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ بتائیں مجھے. بابا قائد اعظم نے نہیں لگایا تھا، یا جنہوں نے قربانیاں دی تھی انہوں نے نہیں لگایا تھا. اگر آج کہا جائے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نام لے کر سیاست چمکائی جا رہی ہے تو جاؤ بابا قائد اعظم سے پوچھو کیوں کلمہ طیبہ استعمال کیا تھا. دین تو پاکستان بننے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اگر اس وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ نہ لگتا تو پاکستان مارز وجود میں ہی نہ آتا. تاجدار ختم نبوت، من سب نبیت فاقتلوہ، من سب نبیت فاقتلوہ، من سب نبیت فاقتلوہ. تاجدار ختم نبوت. توجہ. دوستان گرامی قدر، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کے اصل وارث بھی ہم ہیں، کیونکہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر تمہارے کسی باپ دادے نے قربانی دی ہے، کو کالے پانی تتا پانی گیا ہو تو ہمیں بتاؤ. اگر تمہارے اکابرین میں سے ساری زندگی لوگوں کے جھولیوں میں بیٹھ کر آج پاکستان پر حکمران بنے بیٹھے ہو، اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے اشاقان پر جنہوں نے شیلنگ کی، جنہوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، جو آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں کل قیامت کو ان کو بھی رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور آج جو ہمیں کہتے ہیں تم سیاسی ہو، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر تم سیاست چمکاتے ہو، میں کہتا ہوں کہ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کل قیامت کے دن ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو. اور آج ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر اپنے بابا جی کے ساتھ کھڑے ہیں،
کل ہمارا حشر قیامت کے دن ہمارے باب خادم حسین رضوی کے ساتھ ہو. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حشر بابا جی کے ساتھ. دوستان گرامی قدر، ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن جب حشر میں میدان حشر سجے گا اور جب رسول اللہ کی باری آئے گی، ہم گناہگار ان کے سامنے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اور آج جو یہ کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ ایک سیاسی نعرہ ہے، کل ہم انہیں کہیں گے آج لاؤ مذہبی نعرہ کہیں سے، آج مذہبی نعرہ لے کے آؤ. ہم تو کل قیامت کے دن بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کریں گے. میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ پاکستان کے وارث بن جاؤ، آؤ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہمارے اکابرین نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر پاکستان بنایا ہے، اور آج ہم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر پاکستان بچائیں گے. یہ بابا جی کا مشن تھا. بس اگر بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک. آخری بات کہ جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ رکھی گئی، محمد الرسول اللہ رکھی گئی، اس ملک کا قانون بھی قرآن و حدیث ہونا چاہیے. جو اس بات کو مانتا ہے ہاتھ اٹھائے. اور الحمدللہ ہم تو بابا جی کی زندگی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. آج بابا جی کے جانے کے بعد بھی ہم ان کی روح کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ جو مشن آپ ہمیں عطا کر کے گئے، ہم مرتے دم تک اس مشن پر قائم رہیں گے. اور یہ کوئی برا مشن نہیں. وہ یہی فرمایا کرتے تھے پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، تو پھر پاکستان کا اصول اور قانون بھی کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کے مطابق اس کے اندر قانون کا نفاذ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں تا دم مرگ، تا دم قیامت، جب تک ہماری سانسوں کی ڈوری جاری ہے، اللہ رب العزت ہمیں بابا جی کے مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا